پیارے اسلامی بھائیوں، بدشگونی لینا عالمی بیماری ہے۔ مختلف ممالک میں رہنے والے مختلف لوگ مختلف چیزوں سے ایسی بدگمانیاں لیتے ہیں کہ انسان سن کر حیران رہ جاتا ہے۔ چنانچہ کبھی اندھے، لنگڑے یا ایک آنکھ والے معذور لوگوں سے تو کبھی کسی خاص پرندے یا جانور کو دیکھ کر یا اس کی آواز کو سن کر بدشگونی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کبھی کسی وقت یا دن یا مہینے سے بدفعلی لیتے ہیں۔ کوئی کام کرنے کا ارادہ کیا اور کسی نے طریقہ کار میں نقص کی نشاندہی کر دی یا اس کام سے رک جانے کا کہا تو اس سے بدشگونی لیتے ہیں کہ اب تم نے ٹانگ اڑا دی تو یہ کام نہیں ہو سکے گا۔ کبھی ایمبولنس کی آواز سے تو کبھی فائر بریگیڈ کی آواز سے بدشگونی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کبھی اخبارات میں شائع ہونے والے ستاروں کے کھیل سے اپنی زندگی کو غمگین و رنجیدہ کر لیتے ہیں۔ کبھی مہمان کی رخصتی کے بعد گھر میں جھاڑو دینے کو منحوس خیال کرتے ہیں۔ کبھی جوتا اتارتے وقت جوتے پر جوتا آ جانے سے بدشگونی لیتے ہیں۔ کسی کا کٹا ہوا ناخن پاؤں کے نیچے آ جائے تو آپس میں دشمنی ہو جانے کی بدشگونی لیتے ہیں۔ سیدھی آنکھ پھڑکے تو یقین کر لیتے ہیں کہ کوئی مصیبت آئے گی۔ عید جمعے کے دن ہو جائے تو اسے حکومت وقت پر بھاری سمجھتے ہیں۔ کبھی بلی کے رونے کو منحوس سمجھتے ہیں تو کبھی رات کے وقت کتے کے رونے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ مرغا دن کے وقت اذان دے تو بدشگونی لیتے ہیں اور اس کو ذبح کر دیتے ہیں۔ پہلا گاہک سودا لیے بغیر چلا جائے تو دکاندار اس سے بدشگونی لیتا کہ منحوس آیا تھا اور آج تو سارا دن ہی ایسا گزرے گا۔ نئی نویلی دلہن کے گھر آنے پر خاندان کا کوئی شخص فوت ہو جائے یا کسی عورت کی صرف بیٹیاں ہی پیدا ہوں تو اس پر منحوس ہونے کا لیبل لگ جاتا ہے۔ حاملہ عورت کو میت کے قریب نہیں آنے دیتے کہ بچے پر برا اثر پڑے گا۔ جوانی میں بیوہ ہو جانے والی عورت کو منحوس جانتے ہیں، نیز یہ سمجھتے ہیں خالی کینچی چلانے سے گھر میں لڑائی ہوتی ہے، کسی کا کنگا استعمال کرنے سے دونوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے، خالی برتنوں یا چمچ آپس میں ٹکرانے سے گھر میں لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، جب بادلوں میں بجلی کڑک رہی ہو اور سب سے بڑا بچہ باہر نکلے تو بجلی اس پر گر جائے گی، یہ بدشگونی لیتے ہیں۔ بچے کے دانت الٹے نکلے تو ننیال پر بھاری ہوتے ہیں۔ دودھ پیتے بچے کے بالوں میں کنگھی کی جائے تو اس کے دانت ٹیڑھے نکلتے ہیں۔ چھوٹا بچہ کسی کی ٹانگ کے نیچے سے گزر جائے تو اس کا قد، لوگ بدشگونی لیتے ہیں کہ اس کا قد جو ہے چھوٹا رہ جاتا ہے، حالانکہ ایسا شریعت میں نہیں ہے۔ مغرب کے بعد دروازے میں نہیں بیٹھنا چاہیے کیونکہ بلائیں گزر رہی ہوتی ہیں۔ زلزلے کے وقت بھاگتے ہوئے جو زمین پر گر گیا وہ گونگا ہو جائے گا۔ رات کو آئینہ دیکھنے سے چہرے پر جھریاں پڑتی ہیں، انگلیاں چٹکانے سے نوسط آتی ہے۔ سورج گرہن کے وقت حاملہ عورت چھری سے کوئی چیز نہ کاٹے کہ بچہ پیدا ہوگا تو اس کا بھی ہاتھ یا پاؤں کٹا یا چیرا ہوا ہوگا۔ نومولود یعنی بہت چھوٹے بچے کے کپڑے دھو کر نچوڑے نہیں جاتے کہ اس سے بچے کے جسم میں درد ہوگا۔ کبھی نمبروں سے بدشگونی لیتے ہیں، بالخصوص یورپی ممالک کے رہنے والے، اس لیے ان کی بڑی بڑی عمارتوں میں 13 نمبر والی منزل نہیں ہوتی، یعنی ڈائریکٹ 12 کے بعد 14۔ رات کے وقت کنگا چوٹی کرنے یا ناخن کاٹنے سے نوسط آتی ہے۔ بعض لوگوں کو خیال ہے کہ گھر کی چھت یا دیوار پر الو بیٹھنے سے نوسط آتی ہے، جبکہ مغربی ممالک میں الو کو بابرکت سمجھا جاتا ہے۔ مغرب کی اذان کے وقت تمام لائٹیں روشن کر دینی چاہیے ورنہ بلائیں اترتی ہے۔ مذکورہ بالا بدشگونیوں کے علاوہ بھی مختلف معاشروں، قوموں، برادریوں میں مختلف بدشگونیاں پائی جاتی ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بدشگونی کے لیے دینی و دنیاوی دونوں اعتبار سے بہت زیادہ خطرناک ہے۔ یہ انسان کو وسوسوں کی دلدل میں اتار دیتی ہے۔
چنانچہ وہ ہر چھوٹی بڑی چیز سے ڈرنے لگتا ہے، یہاں تک کہ اپنی پرچھائی سے بھی خوف کھاتا ہے۔ وہ اس وہم میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ دنیا کی ساری بدبختی و بد نصیبی اس کے گرد جمع ہو چکی ہے اور دوسرے لوگ پرسکون زندگی گزار رہے ہیں۔ ایسا شخص اپنے پیاروں کو بھی وہمی نگاہ سے دیکھتا ہے، جس سے دلوں میں کدورت پیدا ہوتی ہے۔ بدشگونی کی باطنی بیماری میں مبتلا انسان ذہنی و قلبی طور پر مفلوج ہو کر رہ جاتا ہے اور کوئی کام ڈھنگ سے نہیں کر سکتا۔ تو پیارے اسلامی بھائیو، اسلام جو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیسا منا من تطیر ولا یطیر لہ، یعنی جس نے بدشگونی لی اور جس کے لیے بدشگونی لی گئی وہ ہم میں سے نہیں۔ تو بدقسمت سے پیارے اسلامی بھائیو، سفر کا مہینہ ہے، سفر میں بہت سے لوگ جو ہے طرح طرح کی بدشگونی لیتے ہیں۔ بعض لوگ سفر میں جو ہے شادی نہیں کرتے، سفر میں سفر نہیں کرتے، سفر میں تعمیرات نہیں کرتے۔ ان کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ اگر ہم نے ایسا کیا تو یہ مہینہ بلاؤ کا ہے، نعوذ باللہ، نحوست والا مہینہ، نعوذ باللہ۔ اس طرح کے بعض لوگوں کے کانسیپٹ ہیں۔ یاد رکھیں، پہلی بات جو ہم نے واقعہ سنا، کسی مسلمان کو منحوس کہنا، کسی مسلمان کو، آج تو ہماری زبان چلتی ہے، منحوس آ گیا، منحوس، اور مقصد ہے وہ سارے دن وہ جو ہے منحوسی کی گردان مقصد ہے وہ چلتی رہتی ہے۔ کسی کو منحوس کہنا، اس میں اس کی سخت دل آزاری ہے، اس کی سخت دل آزاری ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا من آذا مسلمن فقد آذانی ومن آذانی آذ اللہ، جس نے بلا وجہ شرعی کسی مسلمان کو تکلیف دی، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ اعد لہم عذابا مہینا، جو اللہ رسول کو ایذا دے اس پر اللہ کی لعنت دنیا اور آخرت میں، اور قیامت کے لیے اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ تو میٹھے میٹھے اسلام بھائی، ہمیں چاہیے کہ کسی کا دل نہ دکھائیں۔ آج تک جس کو ہم نے منحوس کہا یا اس پہ کسی قسم کا الزام لگایا، ہمیں چاہیے کہ آج معافی مانگنا آسان ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یہی سکھایا جاتا ہے کہ آج مسلمانوں کے جتنے حقوق ہم نے تلف کیے ہیں، آج معافی مانگ لیں، آج بڑا آسان ہے۔ ہو سکتا ہے سب کے سامنے معافی مانگنے میں بے عزتی بھی محسوس ہو، مگر یاد رکھیے قیامت کا دن ہوگا، سارے اعمال کہیں چھین نہ لیے جائے اور پھر وہ معافی مانگے، اس کی معافی بھی قبول نہ ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ بدشگونی بھی نہ لیں، خام مقصد ہے کہ جی 3-13 برا بکھیڑا، اور جو ہے 3 بچوں کی شادی اکٹھی نہیں کرنی چاہیے، اور یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے اس پہ یقین کر لیا، وسوسہ آتا ہے، اگر یقین کر لیا تو ہم گناہ گار ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہم میں سے نہیں ہے جو بدشگونی لے۔ تو بعض لوگوں کے نزدیک اگر کالی بلی ہیں جی، کالی بلی آگے سے گزر جائے تو راستہ کاٹ جائے تو سفر سے واپس آ جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں جب بدشگونی آئے تو ہمیں اللہ پر بھروسہ کر کے آگے بڑھنا چاہیے، اپنے کام کو نہیں روکنا چاہیے کہ جناب یہ جو ہے اس کی آواز، بعض مرتبہ آپ نے بڑا مشہور سنا ہے کہ اگر کوے کی آواز آئے، کسی گھر پہ کوہ بول پڑے تو کیا ہوتا ہے کہ جناب مہمان آئے گا۔ اب ایک شخص کہتا ہے کہ دن ایسا ہوا کہ میرے حالات بھی صحیح نہیں تھے، اور میں جب پریشان رات کو جو ہے سویا، صبح جب اٹھا تو میرے چھت پہ کوا بول رہا تھا۔ اب میں پریشان ہو گیا، لو بھیا فون آئے گا۔ سارے دن سوچتا رہا میرے پاس تو خرچہ بھی نہیں ہے، اگر مہمان آ گئے تو میں کیا کروں گا، بے عزتی ہو جائے گی۔ سارے دن کہتا میں پریشان رہا، گھر سے جو ہی کوئی کال آتی میں سمجھتا مہمان آ گئے، مگر رات تک کوئی مہمان نہیں آیا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ بدشگونی پر عمل کرنے سے بندہ سارے دن پریشان رہتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے اپنا ہر کام اللہ پر توکل کر کے جاری رکھیں، ہر جائز کام سے پہلے بسم اللہ پڑھیں اور نمازوں کی پابندی کریں۔ آج جمعرات ہے، الحمدللہ پوری دنیا میں دعوت اسلامی دینی تنظیم ہے۔ الحمدللہ عاشقان رسول کی جو دینی تنظیم ہے اس کا ہفتہ وار اجتماع جمعرات کو ہوتا ہے۔ تو ملتان میں الحمدللہ یہ فیضان مدینہ نیست انصاری چوک شہر میں عالم کالونی میں ہوتا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے
تو آپ بھی اس اجتماع میں شرکت فرمائیں اور ڈھیر ساری سنتیں سیکھیں. اللہ پاک ہمیں سنتیں سیکھ کر اس پر عمل کرنے اور ان کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.